اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے مومن خان مومن کے حوالے سے بات کریں گے، اور فانی بدایونی جو ہمارے اہم شاعر ہیں، غزل کو شاعر، نام محمد مومن خان تھا اور تخلص مومن۔ مومن کی پیدائش کب ہوئی تو 1800 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ مومن کی وفات کب ہوئی تو 1852 عیسوی میں۔ مومن کی موت کیسے ہوئی تھی تو کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ مومن کی تدفین کہاں ہوئی تھی تو دہلی دروازہ کے باہر شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان میں ہوئی۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا تو طبابت ان کے خاندانی پیشہ تھا۔ مومن کا نام مومن کس نے تجویز کیا تھا تو ان کے والد مرشد شاہ عبدالعزیز نے ان کا نام مومن تجویز کیا تھا۔ گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا تھا اور ان کے والد کے مرشد شاہ عبدالعزیز نے مومن تجویز کیا تھا۔ مومن کو ریاضی، نجوم، موسیقی، علم رمل اور تاریخ میں مہارت حاصل تھی۔ مومن کی شاعری کے استاد کون تھے تو شاہ نصیر ان کی شاعری کے استاد تھے۔ مومن نے کتنی شادیاں کی تھی تو 2 شادیاں کی تھی۔ مومن کے معشوقہ کا نام کیا تھا تو ام الفاطمہ اور تخلص حجاب تھا ان کا۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے۔ معاملہ بندی مومن کے کلام کا خاص وصف ہے۔ مومن کے تعلق سے مختلف خیالات دیکھتے ہیں ہم۔ مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کس نے کہا ہے تو ضیاء بدایونی نے مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے۔ ضیاء بدایونی کا خیال ہے کہ مومن نفس غزل میں اپنے تمام ہم عصروں میں فوقیت رکھتے ہیں۔ ضیاء بدایونی کا خیال ہے کہ مومن نفس غزل میں اپنے تمام ہم عصروں میں فوقیت رکھتے ہیں۔ مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کس نے کہا ہے تو سعادت خان ناصر نے کہا ہے۔ مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کس نے کہا؟ سعادت خان ناصر نے۔ اگر میرے سامنے تمام شعراء متقدمین کے کلام کو رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعامل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے کہ اگر میرے سامنے تمام شعراء متقدمین کے کلام کو رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعامل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے۔ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں کرتے ہیں۔ یہ امداد امام عصر کا قول ہے کہ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا قول ہے کہ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معنی کی ندرت مومن کے کلام میں ایسی ہے کہ جس کے باعث ہر شخص کی نظر آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ یہ حالی کا قول ہے کہ معنی کی ندرت مومن کے کلام میں ایسی ہے کہ جس کے باعث ہر شخص کی نظر آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ فانی بدایونی نام شوکت علی خان تھا اور تخلص پہلے شوکت بعد میں فانی استعمال کیا۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی میں ہوئی بدایوں میں۔ حالی کا انتقال 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوا۔ فانی کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا جو تھانے دار تھے۔ فانی کے جد اعلیٰ اصالت خان شاہ عالم بادشاہ دہلی کے وقت میں کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ فانی نے گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں سے انٹرنس امتحان 1897 عیسوی میں پاس کیا۔ بی اے کی ڈگری بریلی کالج 1901 عیسوی میں حاصل کی۔ فانی نے علی گڑھ میں LLB کی ڈگری 1908 عیسوی میں حاصل کی۔ ہائی کورٹ کا امتحان پاس کر کے لکھنؤ میں وکالت شروع کیا۔ فانی نے اپنی پہلی غزل 1890 عیسوی میں کہی جو رندانہ خیالات پر مشتمل تھی۔ فانی نے اپنا پہلا دیوان 1898 عیسوی میں مرتب کر لیا تھا مگر ان کے والد نے اسے نذر آتش کر دیا تھا۔ شوکت علی خان فانی بدایونی نے شوکت کی جگہ فانی تخلص 1899 عیسوی میں اختیار کیا۔ فانی شاعری میں حالی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ فانی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آتا ہے۔ فانی کی غزل کی خصوصیت قنوتیت ہے۔ 1906 عیسوی میں فانی کا دوسرا دیوان چوری ہو گیا تھا۔ فانی نے 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ فانی نے ماہنامہ تسنیم کے مدیر اعلیٰ تھے جو دسمبر 1930 عیسوی سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ فانی ماہنامہ تسنیم کے مدیر اعلیٰ تھے جو دسمبر 1930 عیسوی سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ میر کے لہجے کی بازیافت فانی کی شاعری میں ملتی ہے۔ میر کے لہجے کی بازیافت فانی کی شاعری میں ملتی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیت کا امام کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔
فانی کا جو ہے پہلا دیوان 1898 عیسوی میں مرتب ہو گیا تھا، لیکن ان کے والد نے اسے نظر آتش کر دیا تھا، اور ان کا دوسرا دیوان جو 1906 عیسوی میں مرتب ہو گیا تھا، لیکن وہ چوری ہو گیا تھا۔